رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم۔ قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله تعالى هذا منسوخ۔ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما الماء من الماء في الاحتلام رواه الترمذي ولم أجده في الصحيحين۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الطہارت باب الغسل، غسل کے حوالے سے مسائل اور احکام احادیث مبارکہ میں بیان ہوں گے۔ اس باب میں رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہے جن احادیث کا تعلق غسل کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ احادیث مبارکہ میں مسائل آئے ہیں انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے میں چھوٹی سی چیز کی مثال بھی بیان کر دیتا ہے، اس میں عار محسوس نہیں فرماتا۔ جب حق بات کو بیان کرنا ہو، مسائل شریعہ کو بیان کرنا ہو، تو ایسی صورتحال میں کسی قسم کی بیان کرنے والے کو بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور مسائل کو سمجھنے والوں کو بھی، شریعت کو سمجھنے والوں کو بھی شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم شرم محسوس کریں گے بھائی یہ کیسا مسئلہ ہے غسل کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، استنجے کے حوالے سے، تو ظاہر بات ہے کہ ہماری عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو ہماری عبادات خراب ہوں گی اور ہماری قبر اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں کو ایک تو عمومی طور پر ان مسائل کا مذاکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے درس قرآن آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، دائیں بائیں جانب بھی ہوتے رہتا ہے یہ مسائل کا سلسلہ، لیکن یہ بالاستیعاب مسائل کا سلسلہ بہت کم جگہ پر میسر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے آگے حدیث بھی آ رہی ہے کہ حضرت سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہیں تو پہلے یہ کہتی ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، پیارے حبیب جب اللہ مسائل شریعہ بیان کرنے میں شرم اور عار محسوس نہیں فرماتا تو میں کون ہو سکتی ہوں کہ میں احکام اور مسائل سمجھنے کے لیے آپ سے شرم محسوس کروں۔ وہ انشاءاللہ مسئلہ کر لیں گے، اس کو بیان کریں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے صرف دو احادیث مبارکہ کا مطلب اور اس کے ضمن میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ حدیث نمبر 495، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع، جب تم میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، ثم جہدها، اور پھر کوشش کرے یعنی ہم بستری کرے، جماع کرے، فقد وجب الغسل، تو جماع اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ ڈسچارج نہ ہو، اگرچہ بندے کا منی کا انزال خروج ہو یا نہ ہو، فراغت ہو یا نہ ہو، صرف ہم بستری کرنے کے ساتھ بالفاظ دیگر شرمگاہوں کے ملنے کے ساتھ انسان پر غسل کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔
یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، کہ بے شک پانی پانی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے ماء سے مراد یہ غسل کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرے ماء سے مراد منی مادہ حیات ہے۔ تو معنی یوں بنے گا انما وجوب استعمال الماء، کہ بے شک پانی کا استعمال کرنا لازم ہے، غسل کرنا لازم ہے بالماء، جب انسان کی منی خارج ہو جائے۔ اب آگے دیکھیے، یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے ھذا منسوخ، یہ منسوخ ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انما الماء من الماء والی حدیث فی الاحتلام، احتلام کے بارے میں آئی ہے کہ بندہ سو جائے، سو کر اٹھے تو کپڑے کیا ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، تو یہ اس صورت پر محمول کی جائے گی۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ صاحب مشکات کہتے ہیں کہ میرا اصول یہ ہے کہ میں مشکات کی پہلی فصل کے اندر ان احادیث مبارکہ کا لاتا ہوں جو احادیث بخاری اور مسلم میں ہوں، لہٰذا میں نے غور کیا ہے اور مجھے یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث نہیں ملی ہے، البتہ یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ غلطی لگ سکتی ہے انسان سے، لیکن حدیث تو ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اب یہاں پر پہلے تو میں مسئلہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، پھر جو احادیث مبارکہ کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی غسل لازم ہونے کے اسباب میں سے کہ انسان کو احتلام ہو جائے، انشاءاللہ اس کی آگے تفصیلات آئیں گی، اپنی اپنی جگہ پر کروں گا۔ اس صورتحال میں بھی غسل لازم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں ملاپ کرنا، ہم بستری کرنا، اس کے ذریعے سے بھی غسل کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بندہ ہم بستری کرتا ہے اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، انزال سے مراد ڈسچارج ہو یا نہ ہو، فراغت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بندے پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اب بھائی مسئلہ بھی صحیح یہی ہے کہ آدمی فارغ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے جب بندہ ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو غسل لازم ہوتا ہے وہ من الماء، پانی کے نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں تعارض آ گیا نا۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ کہہ رہی ہے کہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، فراغت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ پانی نکلے تو تب کیا ہوتا ہے، غسل لازم ہوتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت فصل ثانی میں آتی ہے کہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاوز الختان الختانہ، کہ جب دونوں شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، وجب الغسل، تو غسل کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں امی عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف ملنے کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے، پانی کا نکلنا نہ نکلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن حضرت سعید خدری فرما رہے ہیں کہ نہیں جی، پانی کا نکلنا ضروری ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ خود اس پر گواہی بھی دے رہی ہیں کہ فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، کہ میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے تھے کہ ابھی ڈسچارج نہیں ہوتے تھے تو آپ علادہ ہو جاتے، پھر بھی کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اب دیکھو اکثر ساتھی کہتے رہتے ہیں، میں بارہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم مسالک سے اور فقہ سے آزاد ہو کر دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ ماہر شریعت کی رہنمائی میں قرآن و احادیث کے مطابق اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ آزادی کی صورتحال میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، آپ رائے حق پر نہیں چل سکتے، آپ بدراہی اور شیطانی راستے کی طرف جائیں گے۔
اس لیے اعتماد بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھو آج کل تو زیادہ تر یہی فتنہ ہے، آج کل نیٹ کا دور ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اردو تراجم موجود ہیں حدیث مبارکہ کا، آپ پڑھو، خود مولویوں کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دین سے دشمنی کی بات ہے۔ اور وہ اسلام 360 وہ دکھائی جاتی ہے کہ بھائی اس کے ایپ کے اندر سیاستہ کے سارے تراجم موجود ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے 2-3 بار عرض کیا تھا کہ اسلام 360 جو ایپ ہے اس کے اندر مختلف مسالک کی تفاسیر موجود ہیں، جس میں شیعہ کی بھی ہیں، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کی ہیں۔ اب ایک نیوٹرل ذہن والا بندہ جب پڑھے گا تو آپ حساب لگاؤ وہ کس فیصلہ کن مراحل کے اندر داخل ہوگا، اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور باقی پھر احادیث مبارکہ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک حدیث میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے، دوسری حدیث میں کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ایک نارمل آدمی اس کو کیسے فیصلہ کرے گا اور کیسے راستہ متعین کرے گا؟ اب ان حدیث کو دیکھ لیں کہ ان کو سامنے رکھو، جو کہتے ہیں کہ ہم آزادانہ طور پر شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے پہلی حدیث رکھیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں انزال ہو یا نہ ہو، ڈسچارج ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل لازم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ بھائی صرف اگر منی کا خروج ہو تو تب غسل لازم ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم ماہرین شریعت کے دروازے پر جائیں گے تو ماہرین شریعت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی پہلی جو توجیہ امام صاحب مشکات نے خود کی ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ کی حدیث بھی کیا ہے، قابل عمل ہے، کہ جب شرمگاہوں کا آپس میں کیا ہو جائے، تبادلہ ہو جائے، مل جائیں، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا، غسل لازم ہوگا۔ آگے پانی کا نکلنا نہ نکلنا یہ ضروری اور شرط نہیں ہے۔ اب بھائی یہاں پر یہ جو حدیث ہے انما الماء من الماء، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ جو انصار صحابہ تھے مدینہ کے، وہ صحابہ کرام غسل تب کرتے تھے جب خروج منی ہوتا تھا، منی نکلتی تھی، پانی نکلتا تھا، تب وہ غسل کرتے تھے، ویسے غسل نہیں کرتے تھے۔ اور جو مہاجرین صحابہ کرام تھے، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ وہ خواہ منی نکل لے، پانی نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف آ گیا ہے، تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت دیکھی تو بڑی گمگیر حالت ہے، ظاہر بات ہے مسئلہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کابینہ نے یہ مشورہ دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہی سے اس مسئلے کا صحیح حال پتہ چل سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہے، گھریلو زندگی کے ساتھ یہ مسئلہ متعلق ہے، تو اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مسئلہ پیش کیا گیا کہ انما الماء من الماء کے حوالے سے کہ بھائی کہ انصار تو یہ کہتے ہیں کہ پانی خروج ہو تو تب کیا ہوتا ہے، غسل لازم ہوتا ہے، پانی نہ نکلے تو غسل نہیں لازم ہوتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس موقع پر کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا جاوز الختان الختان، کہ جب دونوں کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، وجب الغسل، غسل لازم ہو جاتا ہے، پانی نکلنے اور نہ نکلنے کی بات نہیں ہے۔ فعلتہ انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغتسلنا، ہم نے خود اس طرح کر کے دکھایا بھی ہے، کیا بھی ہے پریکٹیکل طور پر۔ تو اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو انہوں نے فیصلہ کر دیا، حضرت عمر نے سرکاری طور پر، کہ آئندہ کے بعد پانی نکل لے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا، غسل لازم ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کے گھر سے گواہی لی اور لے کر اس پر کیا کر دیا، صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب اجماع صحابہ یہ ہے کہ صرف آپس میں ملاپ ہو جائے، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، دونوں صورتحال میں کیا ہو جائے گا، غسل کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اب ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اب بھائی یا امام محی السنہ صاحب مشکات نے اس کی یہ تعویل کی ہے، اس حدیث کی، ابو سعید خدری کی، کہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے،
یعنی ابتداء اسلام کی بات ہے۔ اس پر دلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں انما کان الماء من الماء رخصۃ فی اول الاسلام ثم نہی عنہا، کہ یہ جو ماء من الماء والی بات ہے، پانی ہو تو تب کیا ہوگا؟ غسل لازم ہوگا، یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، بعد میں اللہ کے پیغمبر نے اس سے کیا کر دیا تھا؟ منع کر دیا تھا، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو منسوخ کرنے کی مکمل طور پر ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کو ایسی صورت پر محمول کرتے ہیں، وہ صورت یہ ہے کہ احتلام کی صورت میں، جب بندہ رات کو سوتا ہے، بالغ بندہ سوتا ہے، تو ظاہر ہے جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب صبح اٹھو تو اس صورتحال میں اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو یہ ناپاکی، یہ غسل تب لازم ہوگا جب یہ پانی کیا ہوگا؟ نکلے گا۔ تو اس حدیث کو اس پر کیا کیا جائے گا؟ محمول کیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں آ رہی ہیں جو غسل کے الگ طور پر طریقہ کار کیا ہے، مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔